نماز یہ محض ایک عبادت نہیں بلکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو سیدھا اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے۔ تو آئیے آج مل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ عبادت نہ صرف روح کو سکون دیتی ہے، آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، بلکہ جدید سائنس کی نظر میں ہمارے جسم کو بھی حیرت انگیز فائدے پہنچاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں الگ الگ حوالوں سے نماز کا ذکر تقریباً 700 مرتبہ آیا ہے۔ جی ہاں، 700 بار۔ یہ تعداد کسی بھی دوسرے حکم سے کہیں زیادہ ہے، جو اس کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ہمارا آج کا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث میں اس کی بنیاد دیکھیں گے، پھر آخرت میں اس کے اجر و سزا پر بات کریں گے، اس کے بعد جدید سائنس کے کچھ حیران کن انکشافات کو جانیں گے، اور آخر میں یہ سمجھیں گے کہ نماز ذہنی اور جسمانی طور پر سکون کیسے فراہم کرتی ہے۔ تو چلیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایمان کی بنیاد سے۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی ذرائع ہمیں نماز کی اہمیت کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ قرآن مجید نماز کو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک اخلاقی ڈھال قرار دیتا ہے، یعنی یہ وہ عمل ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے اور اسے پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ گویا ایک ایسی مسلسل یاد دہانی ہے، ایک ایسا ریسیٹ بٹن ہے جو دن میں 5 بار ہمارے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز صرف ایک فرض نہیں تھی، بلکہ یہ روحانی سکون، راحت اور اللہ سے محبت کے گہرے تعلق کا ذریعہ تھا۔ یہ فرمان بتاتا ہے کہ نماز صرف ادا نہیں کی جاتی بلکہ اس میں حقیقی خوشی اور قلبی سکون پایا جاتا ہے۔ اور یہاں آ کر نماز کی اہمیت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ آخرت میں انسان کے تمام اعمال کا حساب کتاب نماز سے ہی شروع ہوگا۔ یہ بالکل کامیابی کی کنجی کی طرح ہے۔ اگر نماز کا حساب ٹھیک نکلا تو باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، ورنہ آگے کا راستہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، آخرت میں اجر و سزا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس عمل کے ابدی نتائج کیا ہیں، نماز قائم کرنے والوں کے لیے کیا زبردست انعامات ہیں، اور اسے چھوڑ دینے والوں کو کن سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں 2 بالکل مختلف راستے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ایک راستہ نمازی کے لیے ہے جو اجر، برکت اور روشنی سے بھرا ہوا ہے، جبکہ دوسرا راستہ نماز چھوڑنے والے کے لیے ہے جو بے سکونی، تنگی اور تاریکی کی طرف جاتا ہے۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ حدیث پاک میں جو انعامات بتائے گئے ہیں وہ بہت خوبصورتی سے بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر وہ مثال کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں روز 5 بار نہائے تو کیا اس پر کوئی میل باقی رہے گا؟ بالکل اسی طرح 5 وقت کی نماز روح کو دھو کر گناہوں کے میل کچیل سے بالکل پاک کر دیتی ہے۔ شاید قرآن مجید میں اس سے زیادہ سنگین اور واضح تنبیہ کوئی نہیں ہے۔ یہاں جہنم میں جانے والے خود اپنے سب سے بڑے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت نماز چھوڑنے کے انجام کو بغیر کسی شک و شبہ کے واضح کر دیتی ہے۔ اب ہم اپنے سفر کے تیسرے اور بہت ہی دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، جدید سائنس۔ اور یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائنس ایمان کی جگہ نہیں لے رہی، بلکہ وہ اس حکمت کو سامنے لا رہی ہے جو نماز کی جسمانی حرکات میں 1400 سال سے چھپی ہوئی تھی۔ نماز کا ہر رکن، ہر حرکت اپنے آپ میں ایک مکمل جسمانی ورزش ہے۔ قیام میں کھڑے ہونے سے جسم کا توازن بہتر ہوتا ہے۔ رکوع کمر اور گردن میں خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ سجدہ خون کو دماغ کے ان حصوں تک پہنچاتا ہے جہاں وہ عام طور پر نہیں پہنچ پاتا، اور تشہد میں بیٹھنا جوڑوں اور نظام ہضم کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ گویا ایک مکمل فزیوتھراپی سیشن ہے جو ہم دن میں 5 بار کرتے ہیں۔ تمام ارکان میں سجدہ سائنسی اعتبار سے سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ جب ہمارا سر دل سے نیچے ہوتا ہے تو کشش ثقل کی وجہ سے خون کا بہاؤ دماغ کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ ایک اور بہت ہی دلچسپ عمل ہوتا ہے جسے ارتھنگ یا گراؤنڈنگ کہتے ہیں۔ جب پیشانی زمین سے لگتی ہے تو جسم کا اضافی اور نقصان دہ الیکٹروسٹیٹک چارج زمین میں منتقل ہو جاتا ہے، جس سے ایک گہرا ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ تو اب آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ذہنی و جسمانی سکون۔ اب جب ہم نے روحانی اور سائنسی دونوں پہلو دیکھ لیے ہیں تو آئیے ان سب کو جوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نماز کس طرح ہمارے دماغ، جسم اور روح کے لیے ایک مکمل اور مربوط نظام بناتی ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ ذہنی سکون کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میڈیٹیشن، یوگا، مائنڈفلنس، جبکہ نماز کو تو ان سب کی اعلیٰ ترین شکل سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ صرف جسمانی ورزش نہیں ہے بلکہ اللہ پر مکمل توجہ مرکوز کرنے کی ایک ایسی مشق ہے جو بے مثال ذہنی سکون دیتی ہے۔
نماز کے اثرات صرف عبادت کے وقت تک ہی محدود نہیں رہتے۔ دن میں 5 وقت کی پابندی ہماری زندگی کو ایک قدرتی نظم دیتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کی اندرونی گھڑی، جسے بایولوجیکل کلاک کہتے ہیں، اسے منظم کرتی ہے۔ یہ بہترین ٹائم مینجمنٹ بھی ہے جو ہمیں سونے، جاگنے اور کام کرنے کا ایک صحت مند معمول دیتی ہے اور ہمیں ہر وقت اپنے مقصد سے جوڑے رکھتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز صرف ایک مذہبی فریضہ ہے، یا پھر یہ روحانیت اور سائنس، ایمان اور منطق اور جسم و روح کے درمیان ایک خوبصورت پل ہے؟ شاید اس کا اصل جواب اس پل پر چل کر ہی ملتا ہے، جہاں ہر قدم پر سکون اور کامیابی منتظر ہے۔